اچھا مجھے آپ محبوبہ جس طرح تاریخ دیتی ہے، نواز شریف صاحب پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واپس وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اب یہ دیکھیں، یہ تو آپ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک یہ صرف تجربوں سے گزر رہا ہے۔ کبھی ایک کو بلا رہے کہ تجربہ کر رہے ہیں، کبھی دوسرے کو بلا۔ ہم عوام اتنی بیوقوف بنی ہوئی ہیں کہ ہم ہر کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس یہ ہمارا مسیح ہے، لیکن یہ مسیح کے چکر میں ان لوگوں نے ہماری پیٹھوں میں چھرا گھونپا ہوا ہے۔ علماء میں یہ تجربہ کیا، اسحاق ڈار صاحب آ گئے جی، وہ اسحاق ڈار صاحب آ گئے، انہوں نے آگے کو تجربہ کر دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ نواز شریف واپس اگر آ جاتے ہیں، استقبال کیسے کریں گے ان کا؟ یار میں کہتا ہوں استقبال اس کے لیے تو ہونا نہیں چاہیے، اور جوتوں اور پتھروں سے ہونا چاہیے اس کا ہی استقبال۔ اگر یہ ایئرپورٹ پہ اترے اور ساتھ ہی جانا، اس کا میں تب مان لوں گا اس گورنمنٹ کا کہ مطلب اس کا ٹریل ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عاشر عباسی۔ ناظرین، ایک ہندوستانی فلم کا ڈائلاگ ہے کہ جج صاحب تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ، اور میاں محمد نواز شریف صاحب یہی کرتے جا رہے ہیں کہ ہر وقت نئی تاریخ دیتے ہیں اور وہ ملک واپس نہیں آتے۔ ابھی جو انہوں نے تاریخ مقرر کی ہے وہ ہے 21 اکتوبر۔ آئیے عوام سے جانتے ہیں کہ کیا ان کو لگتا ہے کہ وہ اس تاریخ کو واپس پاکستان میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا، ایز پر رول سپریم کورٹ کے جو آرڈرز تھے کہ وہ جب واپس وطن لوٹیں گے تو ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ آئیے عوام سے جانتے ہیں اس پر ان کا کیا رائے ہے۔ آئیے۔ اچھا مجھے آپ محبوبہ جس طرح تاریخ دیتی ہے، نواز شریف صاحب پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واپس وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اب یہ دیکھیں، یہ تو آپ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک یہ صرف تجربوں سے گزر رہا ہے۔ کبھی ایک کو بلا رہے کہ تجربہ کر رہے ہیں، کبھی دوسرے کو بلا۔ ہم عوام اتنی بیوقوف بنی ہوئی ہیں کہ ہم ہر کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس یہ ہمارا مسیح ہے، لیکن یہ مسیح کے چکر میں ان لوگوں نے ہماری پیٹھوں میں چھرا گھونپا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، یہ 16 ماہ میں، آپ نے ابھی 16 ماہ کی بات کی ہے، 16 ماہ میں یہ تجربہ کیا، اسحاق ڈار صاحب آ گئے جی، وہ اسحاق ڈار صاحب آ گئے، انہوں نے آگے کو تجربہ کر دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، میں کسی پارٹی کو نہیں سپورٹ کرتا، میرا ایک ہی نعرہ ہے، سب سے پہلے پاکستان۔ بات اتنی چاہیے۔ انہوں نے یہی بات کیا، چاہے جو بھی ارباب اختیار ہیں، خان صاحب کو لائے، انہوں نے بھی تجربہ کیا، اس کے بعد یہ آئے، انہوں نے بھی تجربہ کیا، اب میاں صاحب آ رہے ہیں، وہ بھی تجربے کی بنیاد پہ آ رہے ہیں۔ تجربے میں یہ ہے کہ ملک کی حالت یہ بن گئی ہے کہ ہر بندہ بے روزگار کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے، کسی کو فاقوں تک لوگوں کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ وہ کسی دور میں کہا کرتے ہیں کہ لوگ روڈوں پہ آ گئے، یہ اب واقعی آپ دیکھ لیں، لوگ واقعی روڈوں پہ آ گئے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اس لیے یہ بات ہے کہ اب خدا کے لیے ارباب اختیار سے میں تو یہی کہتا ہوں، بھائی جو بھی ہے، چاہے وہ ہمارا آرمی کا چیف ہے، اب تھوڑی سی انہوں نے آرمی چیف کی بات کی ہے کہ ہم ان کو کٹہرے میں لائیں گے، ہم پکڑیں گے۔ یقین مانے میں کافی حد تک دیکھ رہا ہوں، میں اس وقت سے اندازہ لگا رہا ہوں، ہماری قوم خوش ہو گئی ہے۔ چلو اگر آرمی چیف نے اتنا کہہ دیا ہے کہ ہم 15-16 تاریخ کے بعد ہم لوگوں کو پکڑیں گے یا لوگوں کو ہم ان کے گھیرا تنگ کریں گے، تو قوم تھوڑی سی خوش ہو گئی ہے، چلو اچھا ہوا۔ کسی حد تک ڈالر کنٹرول میں ہو گیا، چینی کنٹرول میں ہو گئی، لوگ اتنے بھی خوش ہو رہے ہیں اب۔ اس لیے یہ ہے کہ بھائی خدا کے لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ تجربے نہ کریں، چاہے وہ نواز شریف آئے، زرداری آئے، یا خان دوبارہ جیل سے اٹھ کے آ جائے، تجربے اس ملک کے ساتھ نہ کریں، اس قوم کے ساتھ، اس قوم یار خدا کے لیے میں آپ وفا کرنے والا بندہ، وفا کرنے والا۔ اور سب سے بڑی بات ہے، ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی پٹھان، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ پنجابی، ہم سب ایک ہیں۔ جب تک ہم ایک متحد نہیں ہوئیں گے، اس وقت تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر وزیر سکتے۔ اعظم نے بھی بات کی تھی نا کہ پنجابی نہیں ہیں، ہم بلوچی نہیں ہیں، صحیح ہم بات کچھ ہے، بھی نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستانی ہے، لیکن آج کل ہم اس دور پہ پڑ گئے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم زیادہ کر رہے بٹ ہیں، گئے، وہ فرقوں کام میں کر بٹ رہے ہیں، گئے، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگ گئے ہیں، ٹانگیں ہم کھینچنے کھا کی۔ رہے ہیں، وہی بات ہے، وہی کہیں کہتا ہے ہم کما رہے ہیں، وہ کھا رہا ہے، وہ کما رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، لیکن نہیں، کوئی نہیں، ہر بندہ اپنی محنت کرتا ہے، اپنا کھاتا ہے، اپنا کماتا ہے، اور جو کمائی کے جو اوپر سے جو بچتا ہے نا، وہ میں کل اپنا بل دیکھ رہا تھا، میرا 2500 روپے کا بل آیا، اس میں 1400 روپے کی بجلی، 1100 روپے، میں نے کہا، میں سوچ رہا تھا کہ بینک جمع کرانے جا رہا ہوں تو یہ 1100 روپے میں ان کو دے رہا ہوں جو جن کی گاڑیاں پراڈو چل رہی ہیں، جن کے فیول ایڈجسٹمنٹ میں جا رہے ہیں، وہ ٹیکس دے رہا ہوں نا، میں اس ملک کو ٹیکس دے رہا ہوں، اور اسی ٹیکس پہ پلتے ہیں یہی پراڈو پہ پھرنے والے۔ میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ انڈیا کا بندہ وہ ورلڈ بینک کا بن گیا چیئرمین، ہمارے میں سیدھے لکھا ہوا ہے، ہمارا سی ایس ایس کر کے آگے ریڈیو کو لاتے مارتا ہے، او بھائی سائڈ پہ کرو، یہ سی ایس ایس کر کے ہم پڑھے لکھے، ہم کیا، ہمارے معاشرے میں بس بات وہی ہے۔ آپ اشاروں پہ دیکھ لیں، آپ کسی اشارے پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو جتنی یہ ینگ جنریشن ہے، لوگ فیملیاں بٹھا کے اشارہ توڑ رہے ہوتے ہیں، یار کیوں برداشت ہم آپس میں نہیں تو تھوڑی کریں دیر گے؟ پہلے کی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات، ایک بڑی اچھی گاڑی میں ایک بندہ بیٹھا تھا اور وہ کوڑا روڈ پہ پھینک رہا تھا،
میں نے جا کے پرسنلی سے خود منع کیا اور وہ شرمندہ ہوا آگے سے جا کے. میں وہی یہ ہماری عوام کے حالات. آپ نے اگر اس قوم کو دیکھنا ہے نا، بات وہی ہے، ہم حکمرانوں یا لیڈروں کو کیا کہیں، ان سے تو ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں خود قوم بحیثیت قوم ہم کو سیٹ ہونا پڑے گا اور اپنے ہر چیز کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. میں آپ کو وہی مثال دے رہا ہوں، آپ نے اس قوم کی بےایمانی دیکھنی ہے تو کسی اشارے پہ کھڑے ہو جائے. آپ کا ینگ جو جنریشن ہے وہ تو اشارے پہ کھڑی ہوتی نہیں ہے، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. اس سے بڑی بات ہے میں میچور بندوں کو دیکھتا ہوں، فیملیاں بچے بیٹھے ہوئے اشارہ توڑ رہے ہیں. بات وہی ہے، جب تک ہم قوم بحیثیت قوم ٹھیک نہیں ہوں گے یہ معاشرہ ہمارا ٹھیک نہیں ہو سکتا. پھر یہ لیڈر بھی اچھے ہوں گے، ہماری سوچ اچھی ہوگی، ہم نے پازیٹیو سوچنا ہے. وہی بات ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے ویسے حکمران حکمران ہوگے، ملیں گے. یہ بات چلیں، باقی بڑی بالکل ایسے نازک محبوبہ کی طرح نواز شریف صاحب تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں اور وہ آ نہیں رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے؟ میری جان جب تک ان کی لہرائیں ہموار نہیں ہوں گی مشکل ہے اس کا آنا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اگر چور کے لیے راستہ ہموار ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے آنے کی ڈیٹ مطلب طے ہو رہی ہے، تو یار خان صاحب ادھر اٹک جیل میں اس عوام کی خاطر، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کوئی لاہی عمل کوئی طے کرے گا؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف واپس اگر آ جاتے ہیں استقبال کیسے کریں گے ان کا؟ یار میں کہتا ہوں استقبال اس کے لیے تو ہونا نہیں چاہیے اور جوتوں اور پتھروں سے ہونا چاہیے اس کا ہی استقبال. نہیں تو آپ لے کے جائیں گے؟ آپ نے کچھ سوچا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ سب پہنچیں سے گے؟ پہلے تو اس کا جو ہے نا ٹریل ہونا چاہیے. اگر یہ ایئرپورٹ پہ اترے اور ساتھ ہی جو ہے نا اس کا میں تب مان لوں گا اس گورنمنٹ کا کہ مطلب اس کا ٹریل ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر یہ مطلب صاف ہو جاتے ہیں، کیس اس کا سالو ہو جاتے ہیں تو مطلب آنے دیں. اور پہلے تبھی مزہ آتا ہے کہ مطلب یہ الیکشن ہو جائے، بہت زبردست ہے. ویسے عدالت کا بھی یہی حکم ہے نا کہ جیسے وہ واپس باہر سے آئیں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ایسا کچھ ہوگا؟ ٹریل ہونا چاہیے نا جی. اب دیکھو نا اگر وہ مفرور یہاں سے بھاگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کے لیے کوئی راہ ہموار ہوتے ہیں تو اگر یہ ادھر آ جاتے تو ظاہری بات ہے یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان ہے تو مطلب لازمی بات ہے پوچھ گچھ تو ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب کچھ ہوگا ملک کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون بہتر ہے ابھی ملک کے لیے؟ سب سے بیسٹ آپشن عمران خان، بیسٹ آپشن عمران خان ہے. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اچھا مجھے آپ بتائیں، جس طرح مریم نواز شریف نے کہا تھا کہ پچھلے تھوڑے دنوں پہلے کا بیان تھا کہ 16 ماہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے اور نواز شریف صاحب واپس آ کے جو ہے بجلی کو سستی کریں گے، عوام کو ریلیف دیں گے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ گن تو ہم 75 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ابھی جو ہے نا زرداری نواز شریف ابھی یہ باری لینے کی جو ہے نا ابھی پھر جو ہے نا ابھی پی ڈی ایم کھٹی ہوئی تھی 16 ماہ انہوں نے مطلب گورنمنٹ چلائی ہے، ٹھیک ہے. ابھی ٹاک شو پہ بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر پھر وہی تانے دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہے نا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں عوام بالا سے مطلب کہ گورنمنٹ سے ازر سروس جو گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور جو معزز ادارے ہیں ان سے کہ خدا اس ملک پہ رحم کرے. عوام اور اس مہنگائی کے جو ہے نا دلدل میں پستے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم کس سے گلا کریں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا اس عوام کو دیکھنا چاہیے اور فل فور الیکشن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اور دیکھو اگر میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر عمران خان دیکھو یہ 16 ماہ کی جو ہے نا آپ دیکھیں اور جو ہے نا 3.5 سال کو دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ عمران خان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے کہ انہوں نے جو ہے نا 35-36 ماہ میں کیا کیا، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے دیکھا جائے تو انہوں نے یہ 16 ماہ میں کیا کیا، 16 ماہ میں کیا کیا. مطلب یہ تو آئے تھے مہنگائی مارچ، فضل الرحمان صاحب آئے تھے مہنگائی وہی مارچ سوال سب، تو ہم مطلب عوام کو آپ دیکھیں. مجھے ایک بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے عمران خان کی بات کی ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسز معاف کرانے آ رہے ہیں، ملک کی معیشت بہت مشکلوں سے سنبھلی ہے، ایسا نہ کرو مجھے ٹایا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا. ایسا ہی ہے، انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ یہ مطلب کیسز معاف کروانے آ رہے ہیں. تو 16 ماہ کی جو حکومت گزری، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ کیسز معاف کرانے ہی آئے تھے؟ بالکل یہی آپشن ہے. یہ لوگ جب 16 ماہ میں انہوں نے جب پی ڈی ایم بنائے تو ان کا ارادہ اور سوچ یہی تھا کہ مطلب ہم نے مطلب جو ہمارے اوپر جو کیسز ہے یہ معاف کیا جائے. اور دوسری بات ہے کہ دیکھو ایک مطلب ایک ملک کا، کیونکہ عوام یہ چاہتا ہے عمران خان کو، ٹھیک ہے، اس کو ابھی جو ہے نا اٹک جیل میں بند کرا دیا ہے اور 100 سے اوپر ان کے اوپر کیسز ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بیچارہ وہ پھر بھی اس قوم کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، اس مطلب جو ہے نا عدالتوں میں پھر بھی مطلب یہ توازن دے کے کہ ہمارے ہاں حکمران بیمار ہو کے بھاگ جاتے تھے، ٹھیک ہے. اب ہمارا حکمران لیڈر ادھر ہے، ٹھیک ہے، اور جج بیمار ہوتا جا رہا ہے. وہ تو مطلب الٹ ہو گیا سب کچھ. تو یہ سسٹم الٹا ہے. اور ابھی الحمدللہ عوام جاگ چکی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ عوام نہیں رہے، یہ نیا جنریشن ہے، ٹھیک ہے، نیا جنریشن ہے. یہ صاف ستھرا کھلی کتاب کی طرح ہر ایک بات کو سمجھتے ہیں. ویسے ایک آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ کوشچن ہے میرا آپ سے. الطاف حسین بھی یہی بات کرتے تھے، ان کو غدار کہا گیا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مطلب صحیح تھے؟
نہیں اب دیکھو نا اب وہ وقت اور تھا ٹھیک ہے. اب اس جو ہے نا روشنی میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہمیں مطلب اتنا پتہ ہی نہیں تھا اس وقت جب الطاف حسین کے اوپر مطلب کوئی کریک ڈاؤن ہوا تھا. اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے جو ہے نا سن 2000 سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب سے ہم نے خان صاحب کی سپورٹ شروع کیا ہے یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اس ملک کے لیے اچھا ہے. خان صاحب میں کیا ہے یار ہم دیکھو نا 75 سالوں میں دیکھو یار اب افغانستان کا دیکھ لو افغانستان کو دیکھ لو ابھی آزاد ہوا ہے ٹھیک ہے. ہمیں اس سے بھی شرم نہیں آتے ٹھیک ہے. تو ہمیں اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ہم نے کیا کرنا ہے عمران خان کیا نواز شریف ہم کہتے ہیں کہ اس جو ہے نا سٹپ پہ جو ہمارا سٹپ ہے بہت معزز سٹپ ہے اس کے اوپر کوئی نر بندہ بیٹھے تاکہ اس ملک کے لیے کچھ کرے. یہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کبھی اس کو تانا دینا کبھی اس کو تانا دینا اس سے تو کوئی بات ہی نہیں بنتی. یہ کب تک ہم اس طرح پستے رہیں گے. بالکل سمجھ چلے. لیں کچھ آپ مجھے جس طرح بتائیں کہ محبوب جس طرح تاریخ پہ تاریخ دیتا ہے نواز شریف بھی تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں. آخر یہ کیا ستم ہے؟ سر ستم کچھ بھی نہیں ہے. جب تک محبوب کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے وہ تاریخ پہ تاریخ دیتے جائیں گے. جب محبوب کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے وہ واپس آ جائیں گے. وہ فی الحال کوئی چانس نہیں ہے ان کے آنے کا جب تک وہ ملکی حالات بالکل ان کے کنٹرول میں. ویسے تو سارا کچھ ان کے کنٹرول میں ہے ان کے مطابق چل رہا ہے لیکن چونکہ عوام کا غیب و غصہ ذرا ہائپر تھا اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. کچھ انہوں نے اقدامات جو کیے ہیں لالی پاپ دی ہے اس سے تھوڑا سا کم ہوا ہے لیکن جب تک مکمل طور پر ان کے اختیار میں نہیں آتا وہ واپس نہیں تو آئیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی مقرر کی ہے تاریخ 21 اکتوبر آپ کو لگتا ہے کہ واپس وہ آئیں گے؟ کہہ تو رہے ہیں کہ میں آؤں گا نہیں الیکشن کی ڈیٹ تو ان کے مطابق ہے ہی نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ فروری کے بعد الیکشن ہو تو 31 اکتوبر آ کے کیا کریں گے. تو وہ آئیں گے. تو آپ الیکشن آ بھی گئے تو الیکشن لڑ سکیں گے نہیں لڑ سکیں گے؟ نہیں الیکشن لڑنا نہ لڑنا تو عدالت کا کام ہے وہ تو بعد کی کام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کا اعلان بھی ہو جائے بعد کے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. الیکشن کا اعلان ہو جائے تو اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ آئیں یا نہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ دی جا رہے اور ابھی 21 اکتوبر کی جو تاریخ ہے وہ مقرر کی ہے نواز شریف صاحب نے کہ میں وطن واپس لوٹ رہا ہوں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ واقعی وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی نواز شریف نے جو تاریخ کا کہا ہے تو وہ انشاءاللہ جو انہوں نے ڈیٹ دی ہے نا تو وہ انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے کیونکہ جب تک نواز شریف کی حکومت تھی نا تو ملک کافی حد تک پرسکون تھا. وہ ہے کہ وہ اچھے سیاستدان ہیں. ان کے دور میں جو بھی بندہ تھا نا جیسے بھی تھا کرپشن ایک الگ چیز ہوتی ہے پر ہے کہ ہر بندہ جو غریب تھا یا امیر تھا نا وہ کافی طور پہ خوش تھا. کم از کم یہ جو اب حالات پیدا ہو گئے نا تو تقریباً میری 45 سال کی زندگی میں ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے جو اب پیدا ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں اللہ سے بہتر امید ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر آئیں گے تو انشاءاللہ ملک میں بہت بہتری آئے گی. تو اس کی وجہ کیا مطلب نواز شریف آئیں گے ان کو جس طرح آپ دیکھیں کہ ان کو سزا بھی ہوئی بھی ہے تو ان کی جو سزا تھی وہ ختم نہیں کی گئی. ان کو مطلب یہ تھا کہ جیسے ہی پاکستان میں آئیں گے واپس ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ واپس گرفتار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ نہیں نواز شریف صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ماشاءاللہ بڑے پاورفل ہے اور وہ جو ایک ان کا ایک اپنا لیول ہے. نواز شریف صاحب کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. یہ ایک ہمارا اپنا ایک یقین ہے. ہمیں پتہ ہے نا کہ نون لیگ کا ابھی بھی بہت ٹیک ہے. نون لیگ بہت پاورفل ہے. بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واپس وہ آئیں گے تو غریب عوام کے لیے کچھ سوچیں گے یا؟ جی میں تو یہی چاہتا ہوں اللہ کے دربار امید ہے کہ ذاتی طور پہ دیکھیں میں نے حالانکہ کسی کو ووٹ نہیں ڈالا پر میں ذاتی طور پہ نواز شریف صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں. انہوں نے جب تک وہ اپنی حکومت میں رہے ہیں نا میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بندہ پریشان نہیں تھا. میڈیم حالات تھے کوئی اتنی زیادہ مہنگائی نہیں تھی اور ماشاءاللہ بہت بہتری تھی ملک میں. ہر بندہ کیا غریب کیا امیر تھا کاروباری لائن میں ہر چیز کے لیے ایوری تھنگ از اوکے. ہر چیز ماشاءاللہ اوکے تھی کوئی بندہ پریشان نہیں تھا. تو یہ حالات کب سے خراب ہوئے ہیں مجھے تھوڑا بتائیں. یہ حالات تقریباً 2 سال سے یہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. جو بیچارہ غریب ہے وہ سمجھے کہ بالکل غریب ہے. غربت سے نیچے جاتا جا رہا ہے اور امیر اوپر ہی جاتا جا رہا ہے. دیکھیں اب دیکھیں کہ اتنی غربت آ چکی ہے کہ ایسے ایسے لوگ آپ یقین مانیں جو کام کرنے والے لوگوں کو میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. ہمیں پھر دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو غریب بندہ وہ غریب سے غریب ہوتا رہے اور اوپر سے یہ بجلی کے بلوں نے ہو گیا. آپ دیکھیں پٹرول کی قیمت کہاں سے کہاں پہ چلی گئی ہے. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے.